بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹی انفورڈ چینل سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. دنیا کے نقشے پر چند ایسی شخصیات ابھری ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک کی تقدیر بدلی بلکہ بین الاقوامی سیاست کا رخ بھی متعین کیا. وہ ہے ولادیمیر پوٹین. ولادیمیر پوٹین روس کے موجودہ صدر ایسی ہی ایک شخصیت ہے جنہوں نے ایک بکھری ہوئی کمزور اقتصادی بحران کا شکار قوم کو عالمی طاقتوں کی سامنے دوبارہ لا کھڑا کیا. سوویت یونین کے انہدام کے بعد روس جہاں نامیدی، بے یقینی اور معاشی زوال کا شکار تھا، وہاں پوٹین ایک ایسی کرشماتی قیادت کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے ریاستی نظام کو از سر نو منظم کیا. ایک KGB کے افسر سے اسرار کی ایوان تک کا سفر سیاسی حکمت عملی، عسکری طاقت، سفارتی چالاکی اور مقبول عوامی امیج کا امتزاج ہے. پوٹین میں سے ایک صدر نہیں بلکہ جدید روس کا نقشہ گر، متنازع مگر مؤثر عالمی کھلاڑی اور اپنے دور کا زندہ استعارہ بن چکے ہیں. ولادیمیر پوٹین جدید روس کے سب سے اہم اور متنازع سیاسی شخصیات میں سے ایک ہیں. 7 اکتوبر 1952 کو لینن گراڈ موجودہ سینٹ پیٹرز برگ میں پیدا ہونے والے پوٹین ایک معمولی پس منظر سے نکل کر ملک کی سب سے طاقتور کرسی پر تقریباً 2 عشروں سے زیادہ عرصے تک قبضہ جمائے رکھا ہے. ان کا دور حکومت روس کے داخلی معاملات، بین الاقوامی تعلقات اور عالمی سیاست پر گہرے اثر مرتب کر چکا ہے. ابتدائی زندگی اور کیریئر کی آغاز کی اگر بات کریں، پوٹین نے لینن گراڈ اسٹیٹ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی. گریجویشن کے بعد وہ سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی KGB میں شامل ہو گئے، جہاں انہوں نے تقریباً 16 سال گزارے. بنیادی طور پر مشرقی جنوبی میں خارجہ خفیہ ایجنسی KGB کی فرسٹ چیف ڈائریکٹریٹ کے طور پر کام کیا. سوویت یونین کے انہدام کے بعد وہ سینٹ پیٹرز برگ کے میئر اناتولی سوبچاک کے انتظامیہ میں شامل ہو گئے، جہاں انہوں نے بین الاقوامی تعلقات، اقتصادی ترقی کے شعبوں میں اہم کردار ادا کیا. ماسکو میں روس کی اگر بات کریں، 1996 میں پوٹین ماسکو منتقل ہو گئے اور صدر بورس یلتسن کے انتظامیہ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے. وہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے فیڈرل سیکورٹی سروس FSB KGB کا جانشین ادارہ کے ڈائریکٹر بنے اور بعد ازاں سیکرٹری آف سیکورٹی کونسل مقرر ہوئے. اگست 1999 میں یلتسن نے پوٹین کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا، ان کے جانشین کے طور پر اختیار کیے جانے کی واضح علامت تھی. ان کے صدارت کا پہلا دور جو 2000 سے 2008 تک ہوا، 31 دسمبر 1999 کو یلتسن کے اچانک استعفے کے بعد پوٹین قائم مقام صدر بنے. مارچ 2000 کے انتخاب میں وہ باقاعدہ طور پر صدر منتخب ہوئے. ان کے پہلے دور کی نمایاں خصوصیت کا ذکر کرتے ہیں. ملکیت پسندی کا ذکر کریں تو پوٹین نے وفاقی ضابطے کو مضبوط کیا، ورٹیکل آف پاور حکمرانی کا عمودی ڈھانچہ قائم کیا اور علاقائی حکمرانوں کی طاقت کو کم کیا. معاشی بدحالی کا ذکر کریں، تیل اور گیس کی برآمدات کی بلند قیمتوں اور معاشی اصلاحات سے روس کی معیشت میں بہتری ہے. اولیگارک پر کنٹرول کی اگر بات کریں، دولتمند تاجروں پر دباؤ بڑھایا جو سیاسی طور پر سرگرم تھے یا پوٹین کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے تھے. میڈیا پر کنٹرول کی بات کریں، قومی سطح پر تقریباً تمام میڈیا آؤٹ لیٹ اور ریاستی کنٹرول یا اس کے حامیوں کے کنٹرول میں لے لیا گیا. دوسری چیچن جنگ کی اگر بات کریں، چیچن میں علیحدگی پسند تحریک کو بے رحمی سے کچل دیا گیا، جس سے پوٹین کی سخت قیادت کو فوراً مضبوط ہوئی. 2004 میں دوسری مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے. آئین کی 2 مسلسل شرائط کی پابندی کی وجہ سے انہوں نے 2008 میں اپنے قریبی ساتھی دمیتری میدویڈیف کو صدر بنانے میں مدد کی، جبکہ پوٹین خود وزیر اعظم بن کر حکومت میں اہم کردار ادا کرتے رہے. صدارت کا دوسرا تیسرا دور اور تاحال بات کریں، 2012 میں پوٹین دوبارہ صدر منتخب ہوئے. اس دور میں نمایاں طور پر مزید ملکیت سیاسی دباؤ میں اضافہ کیا. مخالفین خاص طور پر الیکسی نوروائی اور ان کی تحریک پر سخت دباؤ ڈالا گیا
اور احتجاجی معاذوں پر سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ بین الاقوامی جائزے کی بات کریں، یوکرین کا دوران 2014 میں ہوا کریمیا کے متنازع الحاق مشرقی یوکرین بعد میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کے نتیجے میں مغربی ممالک کی طرف سے سخت اقتصادی پابندیاں عائد ہوئیں۔ شام میں مداخلت کی بات کریں، 2015 میں صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت میں فوجی مداخلت، اس سے روس کا مشرق وسطی میں اثر تو بڑھا۔ معاشی چیلنج کی اگر بات کریں، تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں اور مغربی پابندیوں کے اثرات سے معیشت کو دھچکا لگا، حالانکہ اس نے کچھ حد تک برقرار رکھا۔ 2020 میں آئینی تبدیلیوں کی اگر بات کریں، صدارتی شاہد کو دوبارہ صفر کر دیا گیا، جو پیٹن کو 2036 تک صدر رہنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ جو یوکرین پر مکمل حملہ کی بات کریں تو 2022 میں فروری میں یوکرین پر روس کے مکمل پیمانے پر حملے نے بین الاقوامی سطح پر ایک شدید بحران پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں مزید سخت پابندیاں لگائی گئیں اور روس کو مغرب سے تقریباً مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیا گیا۔ اس جنگ نے لاکھوں افراد کو بے گھر کیا، عالمی معیشت کو متاثر کیا اور نیٹو میں نئی جان ڈال دی۔ حکمرانی کے انداز اور ورثہ کی اگر بات کریں، سخت دلی قیادت دکھائی، پیٹن ایک مستحکم قوم پر سخت دلی قائد کی شبیہ پیش کرتے ہیں، جو اکثر روس کی عظمت رفتہ کی بحالی پر زور دیتے ہیں۔ مستحکم کنندہ کا توسل دیا کہ ہم نے 1990 کی دعائیں کی انتشار کے صورتحال کے بعد روس کو استحکام اور وقار دینے کے لیڈر کے طور پر دیکھتی ہیں۔ مخالف تنقید کی بات کریں، مخالفین پر جمہوریت کو کمزور کرنے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، تضادات، کرپشن اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں۔ پروپیگنڈا مشین کے اور میڈیا کے مسلسل کنٹرول، ایک طاقتور پروپیگنڈا مشین کے ذریعے ان کی مقبولیت کو برقرار رکھا جاتا ہے، خاص طور پر اندرونی طور پر روس کے اندر۔ جیو پولیٹیکل کھلاڑی کی طور پر ذکر کریں، انہیں ماہر جیو پولیٹیکل کھلاڑی سمجھا جاتا ہے، جس نے امریکی غلبے کو چیلنج کرتے روس کو ایک اہم عالمی طاقت کے طور پر دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ولادیمیر پوٹن کا دور روس کی تاریخ پر گہرا اور پیچیدہ نشان چھوڑ چکا ہے۔ داخلی طور پر انہوں نے سیاسی کنٹرول کو مرکوز کیا اور کچھ معاشرتی ترقی دیکھی، لیکن سیاسی آزادیوں اور جمہوری اداروں کو سخت نقصان پہنچا۔ بین الاقوامی سطح پر ان کی جارحانہ خارجہ پالیسی، خاص طور پر یوکرین پر حملہ، نے روس کو مغرب کے ساتھ ایک نئے سرد جنگ جیسے تصدم کی طرف دھکیل لیا، عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا کیے۔ ان کی امراض پر تنازع برقرار ہے، جہاں ایک طرف ان کی حمایت کرنے والے انہیں روس کا نجات و دہندہ سمجھتے ہیں، نہ دوسری طرف ان کے ناقدین انہیں ایک امن قائد کے طور پر دیکھتے ہیں، جس نے روس کو بین الاقوامی تنہائی کی طرف دھکیلا۔ ان کی متفل کی حکمت عملی اور جنگ یوکرین کا انجام نہ صرف روس کی قسمت بلکہ عالمی امن و استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ KGB کی دور کی خفیہ ایجنٹ کی حیثیت مارتو کا ذکر کریں تو گہرے بیس بننے کی مہارت میں انہیں کمال حاصل ہے۔ مشرقی جرمنی میں دوران خدمت پوٹن نے غیر مؤثر فارغ کار کے بیس میں خفیہ آپریشن چلائے۔ اس دور میں انہوں نے جرمن زبان میں مہربانی کے ساتھ یورپی ثقافت کو گہرائی سے سمجھا۔ وہ جاسوسوں کی بھرتی کا فن جانتے ہیں۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی ممالک کے سائنسدانوں، تاجروں، پولیس اہلکاروں کو مختلف طور پر KGB کے لیے بھرتی کرنے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ حریف ایجنسیوں کا نکارہ بنانا ان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ جرمنی میں MI16 CIA کے آپریشن کو بے کنی کرنے کے لیے ان کی تقریبی حکمت عملیوں کے بعد روسی میڈیا نے ان پر خاص روشنی ڈالی تھی۔ جسمانی صلاحیتوں اور ذہنی نظم کے بارے میں بات کریں، جدید قوت حافظہ اور طبی ساتھیوں کے مطابق پیٹرن تفصیلی رپورٹ، اعداد و شمار یا تاریخی واقعات کو بغیر نوٹس کے یاد رکھتے ہیں۔ جیو پولیٹیکل ذہنیت کی اگر بات کریں، سابق کے ٹی وی صحافی اولگا ربانوفا کے انٹرویو کے مطابق وہ جغرافیائی نقشوں، فوجی تعیناتی یا معاشی ڈیٹا کو وسیع شکلوں میں تجزیہ کرتے ہیں۔ سخت جسمانی نظم و ضبط کی بات کریں
70 سال کی عمر میں بھی روزانہ 2 گھنٹے جم میں مشقت کرنا، برفانی پانی میں ڈبکی لگانا، صبح 5 بجے جاگنا ان کا معمول ہے۔ فوجی اسمبلی کی اگر بات کریں، سویت جنرلوں کا ذاتی مطالعہ کرتے ہیں۔ پیٹنٹ کی لائبریری میں سویت فوجی کمانڈر کی اصل دستاویز موجود ہیں، جن پر وہ فوجی فیصلوں سے پہلے غور کرتے ہیں۔ اختیاروں کی تکنیکی علم رکھتے ہیں۔ روس کی دفاعی صنعت کے ماہرین کے انٹرویو میں پیٹن کو ٹینک میزائل سسٹم، الیکٹرانک جنگ کی تکنیکی تفصیلات پر نئی دسترس حاصل ہے۔ روایتی روسی فنون سے گہرے لوگوں کا اگر ذکر کریں تو آرتھوڈوکس عیسائیت کا علم رکھتے ہیں۔ پیٹن چرچ کے رسومات، مقدس مقامات کی تاریخ اور مذہبی علامات کو سیاسی بیانیے میں استعمال کرنے کے ماہر ہیں۔ روسی ادب کا ذخیرہ ان کے پاس ہے۔ دستیاب ویڈیو میں انہیں تولستوی، دستایوسکی اور سرکولوف کے اقتباسات فوری طور پر سنائے دیکھا جا سکتا ہے۔ بالے اور موسیقی کی تربیت کی بات کریں، بچپن میں بالے کی تعلیم، پیانو بجانے کی بنیادی تربیت نے بعد میں ان کی ثقافتی پالیسیوں کو متاثر کیا۔ غیر معروف نفسیاتی حکمت عملی کی بات کریں، وقت کی غیر حاضری، نفسیاتی تجزیہ نگاروں کے مطابق پیٹن گفتگو میں ماضی کے روسی سلطنت، سوویت عہد اور مستقبل کی جہت کو یکجا کر کے مخالف کو ذہن دماغی الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ سائیکالوجیکل جوڈو کی اگر بات کریں، جیو پولیٹیکل مذاکرات میں مخالفین کو جذباتی طور پر غیر متوازن کرنے کے لیے خاموشی، جسمانی زبان جیسے کتے کے ساتھ کھیلنا یا غیر متوقع تنقید کا استعمال کرتے ہیں۔ لسانی مہارت غیر سرکاری سطح پر جیسے جنوبی زبان میں روانی سے بولنا، ریسیڈنٹ میں خدمات کے دوران انہوں نے مقامی لہجے میں جرمن بولنا سیکھی، جو بعد میں اینگلا مرکل سے نجی مذاکروں میں مفید ثابت ہوئی۔ انگریزی کا عملی استعمال کرتے ہیں، سرکاری طور پر انگریزی نہ بولنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ٹی وی کے مطابق سربراہی ارکان کے مطابق انگریزی دستاویزات بغیر مترجم کے پڑھ لیتے ہیں۔ ماحولیاتی شور اور موسمی پہلوؤں کا ذکر کریں، سائبیرین ٹائیگرز کی بحالی میں ذاتی دلچسپی سے 2008 میں پیٹن ٹائیگر پروجیکٹ شروع کیا، جس کے تحت سائبیریا میں نایاب شیروں کی آبادی 4 سے بڑھ کر 600 ہو گئی ہے۔ آرکٹک ریسرچ قطب شمالی کے گلیشیئر پر روسی تحقیق کو ان کی ذاتی نگرانی حاصل ہے، جس کا مقصد ماحولیاتی تبدیلیوں کو اسٹریٹیجک فائدے میں بدلنا ہے۔ پوشیدہ صلاحیتیں پورٹر کی سیاسی کامیابی میں اہم کردار کرتی ہیں۔ KGB عمارتیں غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ نفسیاتی جنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانی ذہنی نظم ناقابل تسخیر قائد کی چھبی کو فروغ دیتی ہیں۔ ثقافتی علم ہے روسی ثقافتی پرستی کے بیانیے کو گہرائی فراہم کرتے ہیں۔ ماحولیاتی سرگرمیاں انہیں قومی محافظ کے طور پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ تمام خصوصیات مل کر پیٹن کو روایتی سیاستدانوں سے الگ ایک کثیر الجہت عمران کی حیثیت دیتی ہے، جس کی شخصیت کا بہت حصہ عوام کی نظریوں سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ ولادمیر پوٹن کی مخصوص اقتدار کے ساتھ تعلقات کو نمایاں کرنے، عوامی سرگرمیوں کو تشہیر دینے کی روش ان کی سیاسی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ اگرچہ انجلینا جولی جیسے مخصوص افراد کے حوالے سے دستیاب معلومات محدود ہیں، لیکن پیٹن کی ثقافتی مشہور شخصیات کے ساتھ منظم تعلقات کی عمومی روایت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ثقافتی شخصیت کے ساتھ حکمت عملی کو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ قومی یکجہتی کا بیانیہ کی اگر بات کریں، پیٹن اکثر روسی ثقافتی اقدار کی علامت بننے والی شخصیات کے ساتھ عوامی تعاون کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہسکی نے پری لیپن کے ساتھ مل کر ایک گانا تخلیق کیا، جس میں مخالفت کو دبانے کے پیغامات شامل تھے، جو کریملن کے قومی یکجہتی کی مہم سے آنگن تھا۔ نواجہ نسل رسائی کی اگر بات کریں، 2019 میں ہپ میوزک کے خلاف کریملن کی مہم کے دوران پیٹن نے واضح کیا کہ اگر اس ثقافت کو روکا نہیں جا سکتا تو اسے ہدایت دی جانی چاہیے۔ اس کا مقصد نوجوانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مقبول فنکاروں کو استعمال کرنا تھا، حالانکہ یہ کوشش ناکام رہی۔ بین الاقوامی مشہور شخصیات کے ساتھ مراسم کی بات کریں، امریکی اداکار اسٹیون سیگل کے ساتھ پیٹن کی مشترکہ مارشل آرٹ کی نمائشیں اور وائلڈ لائف تحفظات کی مہمات ان کی مردانہ طاقت کو
کی شبیہ کو عالمی سطح پر فروغ دینے کا حصہ تھی. یہ اقدامات روسی قوم پرستی کے بیانیے کو تقویت دیتے ہیں. سابق فٹ بال اسٹار جیسے ڈیگو میراڈونا کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی ٹویٹر کی اس کوشش کا حصہ تھے، کیونکہ وہ خود کو کھیلوں کے حامی رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں. مخالف فنکاروں کے ساتھ تنازعات کی بات کریں. ریرا کی گرفتاری کے دوران ہسکی اور آئی سی تھی پیپک جیسے مقبول فنکاروں کے یوٹیوب ویڈیو بلاک کیے گئے، ان کے کنسرٹ منسوخ کیے گئے، ان کے گانوں میں منشیات یا کرکٹ جیسے موضوعات کو معاشی کے لیے خطرہ قرار دے کر ٹویٹر انتظامیہ نے ثقافتی اظہار پر پابندی عائد کی، جس کے نتیجے میں فنکاروں میں نے اپنے میوزک خود پیش کروں گا جیسے تراجی پروگرام کا اہتمام کیا. نسلی تنازعات کی اگر بات کریں، ایک میوزک کی مہم کے دوران اسکائی نمائندوں اور فنکاروں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں واضح اختلافات سامنے آئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹویٹر انتظامیہ نوجوان ثقافت کو سمجھنے میں ناکام رہی ہے. عوامی سرگرمیوں کی تشہیر کے مخاصر کی اگر بات کریں، مخصوص تشریحی تاریخ ٹویٹر کی جم میں ورزش، برفانی اضلاع میں تیراکی یا جنگلی جانوروں کے ساتھ تصاویر ان کی جسمانی قوت اور ماحولیاتی شعور کی اجاگر کرتی ہیں، ان کی قیادت کی ناقابل تصویر بنانے میں معاون ہے. میڈیا کنٹرول کی اگر بات کریں، اسکائی ٹی وی یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان سرگرمیوں کو بڑے پیمانے پر نشر کیا جاتا ہے، جس سے عوامی توجہ کو ہموار کیا جاتا ہے. 2023 تک ان کی مقبولیت 79% تک برقرار رہی، جس میں ریاستی میڈیا کا اہم کردار تھا. بین الاقوامی رد عمل تنقید کا اگر ذکر کریں، ملکی میڈیا میں ٹویٹر کی مشہور شخصیات کے ساتھ عوامی نمائش کو اکثر پروپیگنڈا قرار دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر امریکی فارکاروں کے لیک ہونے والی کیبل میں روس کو ورچوئل مافیا اسٹیٹ کہا گیا، جہاں ٹویٹروں کو الفا ڈاگ قرار دیا گیا. تحقیقاتی پابندیوں کا ذکر کریں، یوکرین کے عراق فلاریٹ جیسے مذہبی رہنماؤں نے ٹویٹر کو قابل سے تشبیہ دی جو بھائی کا خون بہاتا ہے، جس سے بین المذہبی تنازعات میں ان کی شمولیت کے منفی اثرات ظاہر ہوئے. ٹویٹر کا مشہور شخصیات کے تعلقات کو عوامی بنانا یا اپنی روزمرہ سرگرمیوں کی تشہیر کرنا ان کی سیاسی بقا کی تقلید ہے. یہ اقدامات 3 اہم مقاصد پورے کرتے ہیں: مخالفین کو نشانہ بنانا، ثقافتی میدان میں غیر ہم آہنگ آوازوں کو دبانا، نسلی اپیل کرنا، نوجوانوں کا قدامت پسند طبقات تک رسائی حاصل کرنا، بین الاقوامی شناخت پیدا کرنا، روس کی عظمت رفتہ کی بحالی کا توسع دینا. اگرچہ یہ عملی گھریلو سطح پر ان کی مقبولیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر ان کے نتیجے میں روس کی تنہائی اور پابندیاں بڑھی ہیں، جس سے ٹویٹر کے دور کا پیچیدہ تناظر سامنے آتا ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر ایک منفرد تحقیق مبنی ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا جو عام طور پر عوامی سطح پر کم معلومات یا پوشیدہ ہیں. ٹویٹر وہ سچائی ہیں جو ابھی تک پردہ راز بھی ہیں. ولادیمیر پوٹن کا شمار دنیا کے ان چند سربراہان ممالک میں ہوتا ہے جن کے گرد ہمیشہ ایک پرسرا خاموشی، طاقت کی چمک اور خفیہ منصوبوں کا جال بنا گیا ہے. اگرچہ دنیا انہیں ایک سخت گی نیشنلسٹ اور عسکری مزاج رہنما کے طور پر جانتی ہے، مگر ان کی شخصیت کی تنوع میں کچھ ایسے پہلو چھپے ہیں جو انہیں ابھی تک عالمی میڈیا اور عوامی فہم سے دور ہیں. ان کے خفیہ ماضی کی اگر بات کریں، KGB کا سایہ ٹویٹر کی زندگی کا سب سے اہم باب ہے. ان کا KGB سے تعلق ہے. اگرچہ یہ بات مشہور ہے کہ یہ KGB کے افسر رہ چکے ہیں، مگر یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ ٹویٹر نے 1980 کی دہائی میں جرمنی میں نہ صرف خفیہ معلومات جمع کی بلکہ مشرقی یورپ میں مخصوص آپریشن کی بھی نگرانی کی. کہا جاتا ہے انہیں خفیہ طور پر سایہ کا ماسٹر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ بغیر کسی شناخت کے کئی انقلابی گروہوں کو چپکے سے سپورٹ کرتے رہے ہیں. ان کی خفیہ دولت اور ذاتی امپائر کی اگر بات کریں، روس میں سرکاری سطح پر ٹویٹر کی دولت محدود دکھائی دیتی ہے، مگر ملکی انٹیلیجنس رپورٹ اور بعض روسی مفروض صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ ٹویٹر کے پاس خفیہ اکاؤنٹ سازے اور کمپنیوں کا ایسا نیٹ ورک ہے جو سوئٹزرلینڈ، پاناما، سائپرس، ہانگ کانگ اور برٹش ورجن آئی لینڈ جیسے ممالک میں موجود ہے. ان کا مبینہ مال بحر اسود کے ساحل پر واقع ہے
कई अरब डॉलर की मालियत रखता है, मगर रूसी हुकूमत हमेशा उनकी तरदीद करती है। बॉडी डबल्स की मौजूदगी का अगर जिक्र करें, ट्विटर का मतलब एक दिलचस्प मफरूजा ये है कि उनके कम अज कम 2 या 3 डुपल गैंग्स या बॉडी डबल्स हैं। इन जो मखसूस तकारीर में इनकी जगह मौजूद होते हैं। कुछ तजिया नगार कहते हैं कि कोरोना वायरस के बाद इनकी अवामी मौजूदगी कम हुई और बाद तकरीबात में जो शख्स नजर आया वो सिर्फ ट्विटर नहीं बल्कि इनका हम शक्ल था। इन दावों की तस्दीक तो मुमकिन नहीं, लेकिन मास्को के कुछ साबिक सिक्योरिटी अफसरान इन मफरूजों को मुकम्मल तौर पर रद्द भी नहीं करते। गैर रवायती रूहानी रुझानात की अगर बात करें, ट्विटर खुद को ऑर्थोडॉक्स ईसाई जाहिर करते हैं, मगर कुछ अधूरी रिपोर्ट साहब टीबी रफा का दावा है कि कदीम सलाव अकायद और रूसी रूहानी ग्रोहों में दिलचस्पी रखते हैं। खासतौर पर रूसी शिमोनिज्म पुरस्कार लामतों और नजूमी पेश गोइयों में उनकी दिलचस्पी का जिक्र किया जाता है। बहुत बात इन ग्रोहों को किसी बनाने से पहले मुशाफरत के लिए बुलाया जाता है। चीनी और ईरानी मॉडल से खुफिया इल्म की सीखने की बात करें, ट्विटर ने खुफिया तौर पर ईरान चीन की निगरानी करने वाले टेक्नोलॉजी अवामी नफ्सियात को काबू में रखने वाले मॉडल को बड़े गैर तरीके से समझा है। रूस की नई नस्ल पर सोशल मीडिया के असरात को कम करने के लिए उन्होंने चीनी ग्रेड फायरवॉल जैसे इकदाम पर काम किया है। साथ ही ईरान जैसे माहौल से भी ये सीखा है कि बैन अवी पाबंदियों के बावजूद किस तरह उन्होंने खुद कफालत हासिल की जा सकती है। ट्विटर की खुफिया सेहत के बारे में बात करें, 2022 के बाद ट्विटर की सेहत के बारे में मुख्तलिफ सलाहियाँ होती रही हैं। बाद रिपोर्ट में दावा किया गया उन्हें पार्किंसन या कैंसर है। ट्रेवलर ने हमेशा इन खबरों को प्रोपेगेंडा कहा है। अलबत्ता कुछ वीडियो में इनके हाथों का कांपना, चेहरे पर तनाव, चलने के अंदाज में तब्दीली उन मफरूजों को तकवीत देती है कि इनकी सेहत अब वैसी नहीं रही। दूनी सियासी गठजोड़ इख्तियार के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, ट्विटर ने अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए न सिर्फ आइन में तरमीम करवाई बल्कि हर उस शख्स अदारे को ख़त्म किया जो उसके रास्ते में रुकावट बन सकता था। रूसी पार्लियामेंट, अदलिया, मीडिया, बिजनेस सेक्टर अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर क्रेमलिन के मतहत है, मगर सब कुछ एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत हुआ है जिसे वो कौमी सालमियत का नाम देते हैं। ट्विटर की रूस में अगर मकबूलियत की बात करें, ब्राज़ील ट्विटर की मकबूलियत का ग्राफ कई दवाइयों से बुलंद रहा है। इसके बहुत से मामलों पर कायम है। परस्ती का हीरा के तौर पर जाना जाता है। ट्विटर ने रूसी यूनियन के जवाल के बाद उसी अवाम को एक नई शरारत, फख्र और कुव्वत दी। इनके सख्त बयान मगरब के खिलाफ मौक़िफ़ ने उन्हें रूसी कौमपरस्तों का हीरो बनाया। अवाम उन्हें एक ऐसा लीडर समझते हैं और रूस को दोबारा अजमत की राह पर गामज़न कर सकते हैं। सिक्योरिटी और काम की अगर बात करें, 2000 से जब से बढ़ते इक़्तिदार आए हैं, रूस दहशतगर्दी, माशी बहरान, सियासी बदनज़मी का शिकार था। ट्विटर ने इन तमाम सैल पर काबू पाकर मुल्क में इस्तेकाम कायम किया। ये कारनामा उनकी मकबूलियत की बुनियादी वजह बना है। मीडिया कंट्रोल और बयानी पर कंट्रोल की अगर बात करें, रूस में मीडिया का बड़ा हिस्सा हुकूमती कंट्रोल में है। ट्विटर की शख्सियत को ऐसे पेश किया जाता है जैसे मुल्क का माफन, दीन स्ट्रेटेजिस्ट और मगरब से नबड़ अजीम लीडर हो। ये प्रोपेगेंडा अवामी जहन साजी में अहम किरदार अदा करता है। अवामी जहन पर उनकी गिरफ्त की जब बात करें, ट्विटर ने तालीम, तारीख, सकाफत के निज़ाम में ऐसी तब्दीलियाँ की जिससे सवेरे दौर की अजमत को उजागर किया गया। इनकी तस्वीर, अकवाल और वीडियो स्कूलों, दफातर, अवामी मकामात पर मौजूद होती हैं, तो इनको एक आइडियल शख्सियत के तौर पर कायम कर रखती है। रहम आमा के कंट्रोल की बात करें, रूस में सर्वे इंतखाबात की निगरानी हुकूमत करती है। ये बात कई तजिया नगारों ने लिखी है। इन सर्वेज में बात असल अवामी राय की नुमाइंदगी नहीं होती। ताहम फी देही इलाकों, फौजी तबकात और बुजुर्गों में ट्विटर की जबरदस्त मकबूलियत देखी जाती है। ट्विटर अकेला इतना ताकतवर है तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का मुकाबला कर सकता है। रूस के सदर ट्विटर का शुमार दुनिया के बासर और ताकतवर तरीन रहनुमा में होता है। इनकी सियासी बसीरत, अस्करी अमली और कौमी खुदमुख्तारी के लिए गैर मुतज़ल अज़म ने उन्हें एक ऐसा कायद बनाया है जो तना आलमी ताकतों को लड़काने की सलाहियत रखता है। ट्विटर की क़यादत में रूस ने सिर्फ अपनी कोई ताकत को दोबारा हासिल किया बल्कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसे मतलूब तादियों के सामने खड़ा होने की हिम्मत भी की।
چاہے معاملہ یوکرین کا ہو، نیوٹن کی تصحیح کا یا مغربی پابندیوں کا۔ پیوٹن نے ہر موقع پر ثابت کیا کہ روس کسی صورت میں وہ کے آگے جھکنے والا ملک نہیں ہے۔ پیوٹن کی اصل قوت اس کی خود اعتمادی عوامی حمایت ہے۔ روسی عوام اس کی قیادت پر اعتبار کرتے ہیں کیونکہ انہیں روس کو اقتصادی، عسکری، ثقافتی لحاظ سے نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ وہ مغربی چالوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کا تو عالمی سیاست میں مہارت سے کرتے ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین کی کوشش رہی ہے کہ روس کو عالمی منظرنامے سے الگ کیا جائے، مگر پیوٹن نے توانائی، اسلحے اور سفارتکاری جیسے شعبوں میں ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے روس نہ صرف عالمی سطح پر نمایاں رہا بلکہ کئی ممالک نے مغرب کی بجائے روس کی طرف جھکاؤ اختیار کیا۔ پیوٹن کا یہ غیر معمولی کردار ظاہر کرتا ہے وہ اکیلے بھی عالمی طاقت سے نربھر ادما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ مغرب کے ہر دباؤ، پابندی اور پروپیگنڈا کا جواب نہایت حکمت اور طاقت سے دیتے ہیں۔ روس کی دفاعی پوزیشن، جدید اختیاروں کا نظام اور طاقتور اتحادی ممالک کے ساتھ تعلقات یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کبھی براہ راست معاہدہ ہوئی تو پیوٹن اور روس اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیوٹن نہ صرف ایک سیاستدان ہے بلکہ جنگی ماہر، قومی محافظ اور عالمی طاقتوں کے لیے ایک چیلنج کی صورت تیار کر چکے ہیں۔ انہی قیادت نے دنیا کو یہ باور کرایا ہے کوئی بھی ملک صرف اس وقت تک مضبوط ہوتا ہے جب اس کا لیڈر اپنی سرزمین، قوم، اصولوں کے لیے ڈٹ جائے۔ پیوٹن کی مثال آج کے دور میں اس رہنما کی ہے جو اکیلا بھی امریکہ اور یورپی یونین جیسے مضبوط ساتھیوں کا سامنا کر سکتا ہے، اپنے ملک کے وقار پر نہیں آنے دیتا۔ پیوٹن نے ایران کی جنگ میں مکمل حمایت نہیں کی، اس کی وجہ ٹرمپ کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ یا یوکرین پر نرمی حاصل کرنا تھا۔ چوکھڑائی سے اس سوال کا اگر دیکھیں تو غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چوکھڑائی اور اسٹریٹجی مفادات کا فرق زیادہ اہم ہے۔ ایران، روس دونوں امریکہ مخالف معاہد پر ضرور اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن ان کے مفادات مکمل طور پر ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایران مشرق وسطیٰ میں ایک نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے جبکہ روس کے مفادات زیادہ تر یورپ، وسطی ایشیا اور توانائی کے راستوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا پیوٹن ایران کی مکمل جنگی حمایت سے گریز کرتا ہے تاکہ روس کے مفادات کو مشرق وسطیٰ کی جنگ میں غیر ضروری خطرات لاحق نہ ہوں۔ امریکہ کے پس پردہ مذاق یا ڈیل کی اگر بات کریں، بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان کچھ غیر اعلانیہ معاملات ہوئے جن میں ممکنہ طور پر یوکرین میں مغربی دباؤ کو کم کرنے کے بدلے روس نے مشرق وسطیٰ میں محدود کردار پر رضامندی ظاہر کی۔ ایران یا حزب اللہ کی کھلی عسکری حمایت نہ کرنا، اسرائیل کے خلاف براہ راست جنگی بیان سے گریز کرنا، شام میں روسی مفادات تک محدود رہنا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے روس نے اپنے توانائیاں یوکرین نیٹو کے خلاف بہتر حکمت عملی کے طور پر مضبوط رکھنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں ایران کی جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے گریز کیا۔ اسرائیل کے ساتھ روس کے تعلقات ہیں۔ روس اسرائیل کے تعلقات پس پردہ خاص متوازن ہیں، خصوصاً شام کے محاذ پر۔ پیوٹن نہیں چاہتا کہ ایران مکمل حمایت دے کر اسرائیل کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کم خطرہ مول لے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ روس کا فوجی تکنیکی رابطہ بھی موجود ہے۔ روس وہاں ایک بیلنس رول ادا کر رہا ہے۔ عالمی پابندی سے بچاؤ کی کمتیلی کی بات کریں، پیوٹن اس بات سے خوبی واقف ہیں۔ اگر وہ ایران کی مکمل حمایت کرتے ہیں تو مغرب ان پر مزید سخت معاشی پابندیاں لگا سکتا ہے، جبکہ پیوٹن کی اولن ترجیح یہ ہے کہ روس کی معیشت اور توانائی کے شعبے میں محفوظ رہیں، خاص طور پر چین، بھارت، ترکی جیسے شراکت داروں کے ساتھ۔ پیوٹن کا ایران کی جنگ میں مکمل کردار نہ کرنا دراصل ایک سوچے سمجھے اسٹریٹجی بیلنس کا حصہ ہے۔ ممکن ہے کہ امریکہ ٹرمپ کے ساتھ پس پردہ کچھ نرم گوشے اور مفادات کے تبادلے ہوں، جیسے کہ یوکرین پر نرمی کے بدلے مشرق وسطیٰ میں غیر جانبداری۔ ایک بات طے ہے کہ پیوٹن ایک ایسا کھلاڑی ہے جو ہر چال بہت محتاط طریقے سے چلتا ہے تاکہ روس کی عالمی پوزیشن مضبوط ہو، مگر کھلی جنگ یا عالمی اتحادوں کے خلاف نہ جانا پڑے۔ عالمی سطح پر پیوٹن کی مقبولیت کی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ غیر مغربی دنیا میں اثر جیسے چین، ایران، شمالی کوریا، وینزویلا، شام اور کچھ افریقی ممالک میں پیوٹن کو مغربی بالادستی کے خلاف مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ان ممالک میں مقبول ہیں جو امریکی اثر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مثلاً دنیا میں ملے جلے جذبات
دیکھے جاتے ہیں۔ بعض مسلم ممالک میں پیٹرن کو مغربی سامراجیت کے خلاف کھڑے ہونے والا رہنما سمجھا جاتا ہے، اور شام کی جنگ میں بشار الاسد کی حمایت، چچنیا میں سخت کارروائیوں کے بعد ان کی مقبولیت متنازع رہی ہے۔ مغربی ممالک میں متنازع شخصیت رہے ہیں۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں پیٹروں کو ایک عمر آزادیوں کا دشمن اور یوکرین جنگ کا مجرم سمجھا جاتا ہے۔ مغربی میڈیا میں ان کی شبیہ ایک خطرناک غیر جمہوری رہنما کی علامت بن چکی ہے۔ پیٹرن کو دنیا کے کئی طاقتور رہنماؤں کی مخالفت کے باوجود عالمی سیاست میں چیس ماسٹر کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی حکمت عملی، دھمکی اندیش فاتکاری اور فوجی چالیں انہیں عالمی سیاست کا ایک ناقابل انداز کھلاڑی بناتی ہیں۔ مقبولیت یا خوف کی اگر بات کریں، پیٹرن کی مقبولیت کا راز صرف عوامی محبت میں نہیں بلکہ نظام کی طاقت، پروپیگنڈا اور ریاستی گرفت میں بھی ہے۔ وہ ان چند لیڈروں میں شامل ہیں جنہیں عوام نہ صرف لیڈر مانتے ہیں بلکہ بعض اوقات ناگزیر تقدیر بھی تصور کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر ان کی تصویر بہت متضاد ہے، کہیں ہیرو، کہیں ولن، کہیں بادشاہ، کہیں جابر۔ کیا سوال ہے کہ کیا پیٹرن کی بیوی مسلمان ہے؟ والدین پیٹرن کی سابقہ اہلیہ کا نام لیو ڈمیلا پیٹرینا ایک ہے۔ ان کی شادی 1983 میں ہوئی، 2013 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ روسی نژاد تھیں، روسی آرتھوڈوکس چرچ سے تعلق رکھتی تھی جو کہ روس کا سب سے بڑا عیسائی فرقہ ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کے حسن یا مصدقات ثبوت موجود نہیں۔ یہ افواہ کہاں سے اٹھی، اس کی بات کریں۔ 2013 کے بعد پیٹرن کی نجی زندگی کے بارے میں بہت سی افواہیں پھیلیں، جن سے یہ بھی تھی کہ انہوں نے کسی مسلمان خاتون سے خفیہ شادی کی ہے، اس چچنیا یا داغستان سے تعلق رکھنے والی کسی خاتون سے۔ لیکن روسی کرائمنل پیٹرن نے ان دعووں کی کبھی تصدیق نہیں کی۔ یہ دعوے زیادہ تر غیر مصدقہ ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پوسٹ پر مبنی ہیں، ان کا کوئی مستند ثابتی سرکاری ذرائع نہیں ہے۔ کیا پیٹرن کو مسلمانوں سے ہمدردی ہے؟ پیٹرن کی مسلمانوں کے ساتھ پالیسی کو کئی زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیٹرن نے مساجد کی تعمیر کی ہے۔ پیٹرن کے دور میں حکومت نے ماسکو سمیت کئی روسی شہروں میں نئی مساجد بنائی گئی، خاص طور پر ماسکو کی جامع مسجد جو یورپ کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کا افتتاح 2015 میں ہوا، جس میں ترکی کے صدر طیب اردوغان اور قازقستان کے صدر بھی موجود تھے۔ اور رمضان و عید پر اگر پیغامات کی بات کریں، پیٹرن ہر سال رمضان مبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ پر مسلمانوں کو خصوصی مبارکباد دیتے ہیں اور روسی مسلمانوں کو روس کا ناقابل تقسیم حصہ قرار دیتے ہیں۔ وہ مسلم قیادت سے روابط رکھتے ہیں۔ پیٹرن نے چرچل لیڈر رمضان کدیروف کو قریبی اتحادی بنایا ہے، روس میں مسلمانوں کی قیادت کا علامتی چہرہ بن چکے ہیں۔ پیٹرن نے مکمل اختیار دیے ہیں تاکہ کریں، خاص طور پر چیچن جنگیں منفی پہلو ہیں۔ پیٹرن کے ابتدائی دور میں چیچنیا میں بڑی سخت جنگیں ہیں، ان میں ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ پیٹرن نے ان جنگوں کو زیادہ دہشت گردی پیشن قرار دیا اور دنیا کے کئی حلقوں نے انہیں ظلم کہا۔ اسلامی طریقوں پر پابندی لگائی۔ روس میں کچھ اسلامی جماعتوں طریقوں پر پابندیاں عائد کی گئی، جیسے ادب تحریر وغیرہ، جنہیں دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا گیا۔ اسلامی سیاست کو روس میں شکوک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پیٹرن کی کامیابیوں کا ذکر کریں تو پیٹرن کی خدمات معیشت نہایت اہم ہے۔ معیشت کو استحکام، ترقی، قرضوں کی ادائیگی، سیاست، واقعی طاقت، کرپشن پر کنٹرول، نظم و ضبط، فوج، جدید ہتھیار، عالمی مداخلت، نیوکلیر طاقت، سماج، قومی شناخت کی بحالی، روسی فخر کا احیاء، عالمی تعلقات اور غیر مرکزی اتحاد ملک پر چیلنج کرنا شامل ہیں۔ رالم پیٹرن نے وہ کام کیا جو سوویت یونین کے زوال کے بعد بہت سے لیڈر نہ کر سکے تھے۔ روس کو عالمی طاقت کے طور پر دوبارہ کھڑا کرنا ان کی قیادت متنازع ہو سکتی ہے، مگر یہ انکار ممکن نہیں۔ پیٹرن نے روس کو بکھرے ہوئے ملبے سے انکار کر ایک منظم اور خوددار ریاست میں تبدیل کیا۔ ان کی کامیابی صرف نظامی نہیں، ذاتی ذہانت، سخت گیری، ویژن اور چلاکی کا مجموعہ ہے۔ ولادیمیر پیٹرن کی شخصیت بذات ایک مضبوط، کمفرٹ، بے خوف رہنما کی ہے، مگر پردے کے پیچھے ایک ایسا ذہن کام کرتا ہے جو دنیا کا بہت مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ ان کے نظریات، خفیہ سرگرمیاں، ذاتی زندگی کے
کئی گوشے آج بھی سال میں لیے لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پیوٹن صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک فنکار ہیں جنہوں نے روس کو نئی سمت دی، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔ وقت کے ساتھ شاید کچھ راز فاش ہو جائیں مگر کچھ سچائیاں ہمیشہ خاموش رہتی ہیں۔ ولادیمیر پوٹین کی شخصیت، کامیابیاں، پالیسیز جہاں سے روسی عوام کے لیے اعتماد اور قومی فخر کا ذریعہ بنی ہیں، وہیں عالمی سطح پر ایک مضبوط، غیر متزلزل اور بعض اوقات خطرناک تصور کی حامل بھی ہیں۔ ان کی قیادت نے روس کو نہ صرف داخلی استحکام دیا بلکہ بین الاقوامی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی گنجائش پیدا کی، تاہم ان کی حکمرانی پر سوال اٹھتے رہے ہیں۔ آزادی صحافت کی گنجائش، سیاسی مخالفین کی خاموشی اور فوجی مذاکروں کی قانونیت، یہ آج سب بھی بحث کا موضوع ہیں۔ لیکن اس تمام تنازع کے باوجود یہ حقیقت سے انکار ممکن نہیں، پیوٹن نے روس کو نئی شراکت، نئی طاقت اور نئے عالمی بیانیے کے ساتھ دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ لیکن جب 21ویں صدی کے طاقتور ترین رہنماؤں کا ذکر کرے گی، ولادیمیر پوٹین کا نام اس فہرست میں نمایاں طور پر لکھا جائے گا۔